بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد۔ اے ہذا باب ما اصاب، یہ ہذا باب، یہ باب ہے ان زخموں کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن لگے تھے۔ سرکار کو جو زخم لگے تھے احد کے دن، سرکار کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں احد کے دن، ان کا ذکر اس باب میں امام بخاری کریں گے اور اسی سے متعلق احادیث ذکر کریں گے۔ اس تعلق سے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے حضرت معمر حضرت زہری سے ایک روایت کی ہے کہ کفار نے احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار تلوار سے وار کیا، لیکن اللہ تعالی نے ان واروں کے شر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ وہیں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عتبہ بن ابی وقاص نے تیر پھینکا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے لب مبارک پر لگا، جس سے سرکار کا نیچے کا رباعیہ کہتے جو سامنے والے دو چوڑے دانت ہوتے ہیں، اوپر نیچے دو دو چوڑے دانت ہوتے ہیں، یہ ثنایا کہلاتے ہیں، اور ان کے بغل میں جو نوکدار دانت ہوتے ہیں وہ رباعیہ کہلاتے ہیں۔ تو عتبہ ابن ابی وقاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا لب مبارک زخمی کیا اور اسی سے سرکار کا رباعیہ، یعنی سامنے والے چوڑے دانتوں کے بغل میں جو نیچے کا ایک دانت ہے، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے کہ جس سے خون بہا۔ فتح الباری میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک بھی زخمی ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے جو خون نکلا، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اپنے منہ میں لے لیا، چوس لیا، گرنے نہیں دیا۔ صاحب فتح الباری فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک زمین پر گر جاتا تو اللہ رب العزت آسمان سے عذاب نازل فرما دیتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکالیف احد کے دن کفار کی جانب سے پہنچی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو قوم اپنے نبی کو زخمی کرتی ہو۔
یاد رہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو تکالیف پہنچتی ہیں، اس کی مختلف مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان امتحانات، یہ امتحانات بھی مت کہیے، یہ کہیے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یا جو تکالیف پہنچتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کو اجر کثیر عطا فرماتا ہے، ان پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک اس لیے بھی تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ویسے ہی ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ بھی انسان ہی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی انسان ہی بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں اور ان سے اپنی ضروریات اور ضروری باتوں کو پوچھ سکیں، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا جاتا ہے۔ امام بخاری اس باب کے تحت وہ احادیث ذکر کریں گے جن کے اندر وہی مفہوم ہے جو ہم نے خلاصے باب میں ذکر کیا۔ باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد، نبی کریم یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن جو زخم پہنچے ان کے بیان میں۔ حدثنا اسحاق بن نصر، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن نصر نے قال، انہوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ روایت کرتے ہیں عن معمر، معمر سے عن حمام، حمام، وہ روایت کرتے ہیں حمام سے، سمع ابا ہریرہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا، قال کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب ایسی قوم پر سخت ہوا، یعنی سخت ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر، فعلوا بنبیہ، جس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، یشیر الی رباعیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اشارہ فرما رہے تھے اپنے رباعیہ کی جانب، یعنی دندان مبارک کی جانب جو ٹوٹ گیا تھا، جڑ سے نہیں ٹوٹا تھا، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سخت ناراض ہے اس آدمی سے جو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کی راہ میں قتل کرے، تو فی سبیل اللہ کی جو یہ قید ہے، یہ قید احترازی ہے، یعنی یہ احتراز ہے حد میں قتل کیے جانے والے شخص سے، قصاص کے طور پر قتل کیے جانے والے شخص سے، کیونکہ جو شخص قصاص یا حد کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے اس نے جو جرم کیا اس جرم کی سزا اس کو یہ اور اس پر یہ حد لاگو ہو رہی ہے۔ لیکن جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر پیکار ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے قتل کا خواہاں ہوگا بنا حد کے، اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قتل کریں گے، تو ایسے شخص کا قتل کرنا اللہ کی راہ میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ شخص نبی کے قتل کا خواہاں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا سخت غضب ہے اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کرے۔
جس شخص نے یعنی عتبہ ابن ابی وقاص نے سرکار کے دندان مبارک کو شہید کیا، نیچے والے لب مبارک کو زخمی کیا، اللہ تعالی نے اس کی سزا عتبہ ابن ابی وقاص اور اس کو یہ دی کہ اس کی نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے سامنے والے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس کی نسل میں۔ حدثنی مخلد بن مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مخلد ابن مالک نے قال، انہوں نے کہا حدثنا یحیی بن سعید الاموی، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید اموی نے قال، انہوں نے کہا حدثنی ابن جریج، مجھ سے حدیث بیان کی ابن جریج نے عن عمرو بن دینار، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے، عن اکرامہ تھا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرامہ سے، عن ابن عباس، وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا اشتد غضب اللہ علی من قتلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سخت غضب ہے اس شخص پر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل کیا ہو۔ فی سبیل اللہ کی قید قید احترازی ہے، قصاص وغیرہ سے احتراز ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب سخت ہے اس قوم پر، تمو وجہ نبی اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا، دمو زخمی کیا۔ اسی باب سے متعلق امام بخاری اور بھی آگے روایتیں ذکر کر رہے ہیں ایک دو، اور اس کے لیے بابل کہہ کر چھوڑ دیا، یعنی فصل کے ترجمے یعنی من وجہن آنے والے باب کا تعلق بھی اسی باب سے ہے، گزشتہ باب سے۔ فرماتے بابل باب، حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا حدثنا یعقوب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے، عن ابی حازم، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، انہ سمع سہل بن سعد، کہ انہوں نے سہل بن سعد کو سنا۔ کیا سنا؟ وہو یسأل عن جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے۔ فقال، تو حضرت سہل ابن سعد نے جواب میں ارشاد فرمایا، اما واللہ انی لأعرف من کان یغسل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہوا تھا زخم کے بارے میں، لیکن حضرت سہل ابن سعد جواب دے رہے ہیں کہ کون شخص، میں یہ جانتا ہوں کہ کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہا، کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھونے کے لیے پانی ڈال رہا تھا، میں یہ جانتا ہوں۔ تو یہ جتنا سوال تھا اس سوال سے مزید جواب ہے، کیونکہ یہاں پر دھونے والے کا بھی پتہ چل جائے گا، پانی ڈالنے والے کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو یہ تو اسی کے ساتھ میں یہ تو معلوم ہی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے۔ فرماتے ہیں واللہ اما واللہ، سنو خدا کی قسم، انی لاعرف من کان یغسل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یقیناً جانتا ہوں ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو ہو رہے تھے۔ ومن کان یسکب الماء، سکب یسکب اڈیلنا، اور ان کو بھی میں جانتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھونے کے لیے پانی اڈیل رہے تھے۔ وبما دوفیا، دعوی یداوی مداوات علاج کرنا، وبما دوفیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرکار کا ان زخموں کا علاج کس چیز سے کیا گیا۔ فرماتے ہیں آگے قال، فرماتے ہیں کانت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسلہ،
حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے زخم کو دھو رہی تھی. وعلی یسکب الماء بالمجن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجن یعنی ڈھال کے ذریعے سے پانی ڈال رہے تھے، ڈھال کا سہارا لے کر پانی ڈال رہے تھے. ڈھال تلوار وغیرہ کے وار کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی تھی. فلما رأت فاطمة ان الماء لا يزيد الدم الا كثرة، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پانی نہیں بڑھاتا مگر کثرت کو، یعنی پانی خون کی کثرت کو بڑھاتا ہے، جتنا پانی ڈالنا ہے خون اور زیادہ نکل رہا ہے. اخذت قطعة من حصیر، تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، قطعة من حصیر چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، فاحرقتها، اور اس ٹکڑے کو انہوں نے جلایا، فالصقتها، پھر وہ ٹکڑا اس ٹکڑے کو جلی ہوئی راکھ کو سرکار کے زخم مبارک پر، زخم پر، سرکار کے زخم پر ان کو لگا دیا. السقتها، اس سے راکھ کو یا جلے ہوئے ٹکڑے کو لگا دیا. فاستمسک الدم، تو خون رک گیا. استمسک، استمسک کو رک جانا، خون رک گیا. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، اور سرکار کے رباعیہ کو توڑ دیا گیا، یعنی اس کا ایک حصہ توڑ دیا گیا. رباعیہ میں بتا چکا ہوں کون سے دانت کو کہتے ہیں. یومئذ، اس دن یعنی احد کے دن. وَجُرِحَ وَجْهُهُ، اور سرکار کے چہرے مبارک کو بھی زخمی کیا گیا. وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، اور سرکار کے سر مبارک پر خود کو توڑ دیا گیا. خود ایک آہنی ٹوپی ہوتی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جو سر پر اوڑی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی وار کرے تو تلوار سر پر آسانی سے نہ لگے. کوسرت اسی کی وہی ہے بیضہ، اور اسی کی جمع ہے بیض. وکسرت البیضۃ بیضۃ علی رأسی، اور سرکار کے سر پر لگی ہوئی خود کو توڑ دیا گیا. حدثني عمرو بن علی، مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو بن علی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو عاصم، ہم سے حدیث بیان کیا ابو عاصم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن جریج، ہم سے حدیث بیان کی ابن جریج نے، عن عمرو بن دینار، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرو بن دینار سے، عن اکرمہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا اشتد غضب اللہ علی من قتلہ نبی، اللہ سخت ناراض ہے یا سخت ناراض ہو، سخت غضب فرمائے اس شخص پر جس کو نبی نے قتل کیا. نبی کا قتل کرنا اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شخص نبی کے قتل کا ارادہ رکھ رہا ہوگا. واشتد غضب اللہ علی من دم وجہ رسول اللہ، اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا. دم زخمی کیا. تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے زخم پہنچائے. تقریباً سرکار پر تلوار سے 70 وار کیے گئے، لیکن اللہ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا سرکار کو. عتبہ ابن ابی وقاص نے سرکار کے تیر مارا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گئے، ایک دندان مبارک شہید ہوا. اور دو اور بھی مارنے والے تھے، اس سے پہلے میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. تو رخسار مبارک زخمی ہوا، خون بہا. ایسے ہی
آپ کا گھٹنا بھی ایک روایت کے مطابق زخمی ہوا۔ اس احادیث میں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچی ان کا ذکر ہوا۔ اس حدیث مذکورہ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو حضرت فاطمہ چٹائی کا حصہ جلا کر اس کو لگا رہی ہیں، خون روک رہی ہیں، تو رسول کریم تو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے، ان سے زیادہ بھروسہ رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود سرکار نے حضرت فاطمہ کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو اور کچھ علاج مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ علاج کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خون اگر بہتا ہو تو اس طرح کی کوئی پرانی چٹائی وغیرہ یا سوتی کپڑا وغیرہ ایسا ہو کہ جس کو جلا کے راکھ بن جائے تو اس کے لگانے سے خون رک جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا اس سے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خدمتیں شادی کے بعد بھی انجام دے رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی خدمت شادی سے پہلے تو کرنا ہی چاہیے اور شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت سے اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ ہماری بچیوں کو بھی اللہ رب العزت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔